الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فالله كاتبا أسماءكم بعد أن تولوا مدبرين فجعلهم جزازا إلا كبيرا لهم لعلهم إليه يرجعون قالوا من فعل هذا بآلهتنا إنه لمن الظالمين قالوا سمعنا فتى يذكرهم يقال له إبراهيم قالوا فأتوا به على أعين الناس لعلهم يشهدون قالوا أأنت فعلت هذا بآلهتنا يا إبراهيم قال بل فعله كبيرهم هذا فاسألوهم إن كانوا ينطقون فرجعوا إلى أنفسهم فقالوا إنكم أنتم الظالمون ثم نكسوا على رؤوسهم لقد علمت ما هؤلاء ينطقون قال فتعبدون من دون الله ما لا ينفعكم شيئا ولا يضركم أف لكم ولما تعبدون من دون الله أفلا تعقلون صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم المبين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما درود پاک پڑھ لیجیے الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک وصحبک یا سیدی یا حبیب اللہ نگاہ رحمت اٹھے ہوئے ہیں وہ سب کے بگڑے بنا
فلک کا سینہ دمک رہا ہے، زمین کا گلشن مہک رہا ہے، فلک کا سینہ دمک رہا ہے، زمین کا گلشن مہک رہا ہے، چھڑے ہیں صلی اللہ کے نغمے، چھڑے ہیں صلی اللہ کے نغمے، حضور تشریف لا رہے ہیں، چھڑے ہیں صلی اللہ کے نغمے، حضور تشریف لا رہے ہیں، نگاہ رحمت اٹھی ہوئی ہے، وہ سب کی بگڑی بنا رہے ہیں، نہ ان سا کوئی عظیم دیکھا، نہ ایسا در یتیم دیکھا، نہ ان سا کوئی عظیم دیکھا، نہ ایسا در یتیم دیکھا، زمانہ ٹھکرا رہا ہے جن کو، انہیں وہ سینے لگا رہے ہیں، زمانہ ٹھکرا رہا ہے جن کو، انہیں وہ سینے لگا رہے ہیں، کرے گا یہ حشر بھی نظارہ، بنے گے مشکل میں وہ سہارا، کرے گا یہ حشر بھی نظارہ، بنے گے مشکل میں وہ سہارا، کریں گے سب انتظار ان کا، وہ آ رہے ہیں، وہ آ رہے ہیں، کریں گے سب انتظار ان کا، وہ آ رہے ہیں، وہ آ رہے ہیں، بروز محشر بوقت پرسش، مجھے جو دیکھا فرشتے بولے، بروز محشر بوقت پرسش، مجھے جو دیکھا فرشتے بولے، ادھر پریشان کیوں کھڑے ہو، تمہیں تو آقا بلا رہے ہیں، ادھر پریشان کیوں کھڑے ہو، تمہیں تو آقا بلا رہے ہیں، اور نبی کی توصیف اللہ کے داد جبریل دے رہے ہیں، اور نبی کی توصیف اللہ کے داد جبریل دے رہے ہیں، ظہوری کیا خوش نصیب ہے جو نبی کی نعتیں سنا رہے ہیں، ظہوری کیا خوش نصیب ہے جو نبی کی نعتیں سنا رہے ہیں، اور نگاہ رحمت اٹھی ہوئی ہے، وہ سب کی بگڑی بنا رہے ہیں، خدا ہوا ہے کریم کا دل، بڑے خزانے لٹا رہے ہیں، حمد و ثنا اور بارگاہ سعادت امام صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور نذرانہ عقیدت پیش کرنے کے بعد میں نے آپ حضرات کے سامنے سورۃ الانبیاء 7واں پارہ 5واں رکوع آیت نمبر
57 سے لے کے 67 تک تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا۔ تقریباً یہ 10 آیتیں بنتی ہیں۔ سورۃ الانبیاء 17واں پارہ اور 5واں رکوع۔ دعا ہے اللہ تعالیٰ حق بیان کرنے، حق سننے، قبول کرنے اور اس پر قائم رہنے کی اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے، آمین۔ پچھلے جمعہ مبارک میں میں نے مختصراً آپ حضرات کے سامنے حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ السلام جو اللہ کے خلیل بھی ہیں اور ایک کثیر تعداد انبیاء کے ان کے جد امجد بھی ہیں، اور نبی پاک علیہ السلام نے ان پر فخر فرمایا، اور قیامت تک حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر جاری و ساری رہے گا۔ تو آپ کی حیات طیبہ کے کچھ پہلو آپ کے سامنے پیش کیے، اور آج اس کے بعد کے واقعات انشاءاللہ آپ کی خدمت میں پیش کروں گا۔ آج غالباً 10 جون 2022 جمعہ مبارک۔ تو آج کا بیان حضرت ابراہیم علیہ السلام کا اپنی قوم سے مقابلہ کرنا اور بتوں کو توڑنا اور پھر آگ میں ڈالا جانا بیان کیا جائے گا، اور اگر وقت ملا تو نمرود سے جو مناظرہ ہے وہ بھی پیش کیا جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس پیارے اور جلیل القدر نبی کا ذکر ایسا عظیم اور شان والا ذکر ہے کہ جس کو سن کر اور سنا کر ایمان تازہ ہوتا ہے اور دل کے اوپر کیفیت تاری ہوتی ہے، روح کو تسکین اور تازگی نصیب ہوتی ہے، اور شکستہ دل جو ہے صالحین کے ذکر سے جلا پاتے ہیں، ان کے اندر زندگی کا شوق اور ذوق پیدا ہوتا ہے، اور اطاعت اور فرما برداری کا جذبہ پیدا ہو جاتا ہے کہ وہ صالحین اور لوگوں نے کیسی کیسی تکلیفیں برداشت کی لیکن پھر بھی عزیمت کا رستہ اختیار کیا، اور پوری قوم دشمن ہو گئی لیکن انہوں نے اعلان کلمت الحق کو بلند کیا، ان کے اوپر کوئی خوف طاری نہ ہوا، اور انہوں نے اپنے عمل سے یہ ثابت کر دیا کہ اہل اللہ اور اللہ والوں کی یہی شان ہوتی ہے، وہ اپنے عمل سے اپنی بلندی کردار کا ثبوت پیش کرتے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بھی اپنی ہمت و طاقت کا مظاہرہ کیا اور لوگوں پر اپنا مقام واضح کیا کہ اللہ والوں کی یہ شان ہوتی ہے، وہ باطل کے سامنے جھکتے نہیں ہیں بلکہ ڈر جاتے ہیں، اور وہ دین کی بقا اور عمیاری کے لیے، اللہ کی معرفت کے لیے وہ اپنی ہر چیز قربان کرنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں۔ اس لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اوپر ذرا بھر بھی ناخن کے برابر بھی خوف کی کیفیت تاری نہیں، اور آپ نے پہلے کچھ ایسے عمل کر کے دکھائے کہ قوم ان غیر خداؤں کی عبادت سے باز آ جائے اور بتوں کی بندگی سے اپنے ہاتھ روک لے اور ان کی پوجا پرستش کرنا چھوڑ دے، لیکن جب کوئی حربہ بھی ان پہ کارگر ثابت نہ ہوا تو پھر انہوں نے قسم کھائی اور اپنے چاچا سے کہہ دیا وَتَاللَّهِ لَأَكِيدَنَّ أَصْنَامَكُمْ بَعْدَ أَن تُوَلُّوا مُدْبِرِينَ، اور مجھے قسم ہے اللہ کی، یہ تا جو ہے یہ تسمیہ، اور با
بھی قسم کے لیے آتی ہے، با جارا قسم کے لیے آتی ہے اور تا بھی قسم کے لیے آتی ہے، لیکن دونوں جو ہے یہ انصاف کا معنی پیدا کرتے ہیں۔ تو وَتَاللَّهِ، مجھے اللہ کی قسم ہے میں تمہارے بتوں کا برا چاہوں گا، بعد ان تولوا مدبرین، اللہ یولو کا معنی پھرنے کے آتے ہیں، بعد اس کے جب تم پیٹ پھیر کے جاؤ گے، کیونکہ آپ کے ادھر میں یہ بات آ چکی تھی کہ یہ قوم جو ہے وہ اپنے میلے پہ جاتی تھی، جہاں بابل تھا اس سے 3 میل کے فاصلے کے اوپر ایک بہت بڑا میدان تھا، یہ قوم وہاں میلے کے لیے جمع ہوتی تھی اور وہاں عجیب خرافات اور معاملات ہوتے تھے۔ آج بھی پنجاب کے اندر بہت سے علاقوں کے اندر میلے لگتے ہیں جہاں بے حیائی اور فحشی اور عریانیت کا دور دورہ ہوتا ہے، اور لوگ نمازیں نہیں پڑھتے، اذان کا جواب نہیں دیتے اور کھیل کود اور لہو لعب میں اپنی زندگی بسر کرتے۔ یہ علیحدہ موضوع ہے۔ بہرحال مومن کی شان یہ ہے کہ ایک صحابی نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بالکل حضرت عثمان رضی اللہ عنہ، یا رسول اللہ مجھے خصی ہونے کی اجازت ہے۔ کس کی؟ خصی ہونے کی، نمبر تو ہونا، یعنی آپ نے اس میں خاص کو کاٹ لو یا کوئی ایسا عمل کرو کہ جیسے تو خصی ہوتا ہے جانور، تو آپ نے فرمایا میری امت کا خصی ہونا روزہ رکھنا ہے، روزہ شہوت کے زور کو توڑ دیتا ہے۔ پھر عرض کی، یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ، مجھے رہبانیت کی اجازت دے کہ میں کسی غار میں جا کے تنہائی میں دنیا سے کٹ کے اپنی زندگی بسر کروں۔ فرمایا نہیں، میری امت کی رہبانیت جو ہے وہ مساجد ہے، مساجد میں جا کے بیٹھ جایا کرو، اللہ کا ذکر کیا کرو، جتنی عبادت کرنی ہے کرو، تمہیں اجر و ثواب ملے گا۔ پھر عرض کی، یا رسول اللہ مجھے سیر و تفریح کی اجازت دے، کہ آج تو قبری جیر اور پتہ نہیں کہاں چلے جاتے ہیں نفس کو خوش کرنے کے لیے، اور وہاں عورتیں بھی ساتھ لے جاتے ہیں اور بے حیائی ہوتی ہے اور ایسے کپڑے پہن کے جاتی ہیں اور پھر پانی میں نہاتی ہیں اور جس سے جسم بھی نظر آ رہے ہوتے ہیں۔ یہ میں نے نام سنے، آج تک میں گھٹالی نہیں گیا، ادھر نہیں گیا، نہیں، لوگ لاکھوں لاکھوں روپے لگا کے جاتے ہیں اپنے نفس کو خوش کرنے کے لیے۔ تو یا رسول اللہ مجھے جہاد کی اجازت، مجھے سیر و تفریح کی اجازت عطا فرمائے۔ نبی پاک نے فرمایا میری امت کی سیر جہاد ہے، کفار سے لڑنا۔ وہاں آپ دور کے علاقے بھی دیکھ لو گے تو تمہارے من کی جو تمنا ہے وہ بھی پوری ہو جائے گی اور پھر اللہ کی راہ میں جہاد بھی ہو جائے گا اور اسلام کا غلبہ بھی ہو جائے گا۔ علاقے پتہ ہوں گے تو بہت سارے علاقے اسلام کے دامن میں آئیں گے، پھر وہاں مسجدیں بھی ہوگی، تلاوت قرآن بھی ہوگی، ذکر اللہ بھی ہوگا اور دین کی باتیں اور تبلیغ کا کام بھی جاری ہو جائے گا۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ذہن میں یہ بات آ چکی تھی کہ ان قریب یہ قوم جائے گی میلے میں، تو آپ نے قسم کھا لی، وَتَاللَّهِ لَأَكِيدَنَّ أَصْنَامَكُمْ، بعد اس کے میں تمہارے بتوں کا اللہ کی قسم برا چاہوں گا جب تم پیٹ پھیر کے جاؤ گے۔ تو یہاں تک کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور چاچا جو تھا وہ بڑے بت خانے کا وہ نگہبان بھی تھا، چابیاں اسی کے پاس ہوتی تھی۔ تو کہا بھتیجے کپڑے پہنو، تیار ہو جاؤ اور اپنے آپ کو بناؤ اور سنگارو، آج بڑا میلہ لگے گا اور پھر تم بھی دیکھو گے ہمارے بتوں کے خلاف باتیں کرتے ہو، جب ہمارے میلے میں جاؤ گے تیرا دل خوش ہو جائے گا، اور ابھی جو تمہارے بتوں کے خلاف چلتا ہے یہ ساری نفرتیں ختم ہو جائے گی اور تم بھی کہے گا واقعہ تم لوگ ٹھیک ہو، تو ہمارے ساتھ چلو۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام فرمانے لگے، فَنَظَرَ نَظْرَةً فِي النُّجُومِ فَقَالَ إِنِّي سَقِيمٌ،
ستاروں کو دیکھا، پھر کہا میں بیمار ہونے والا ہوں، میں بیمار ہونے والا ہوں۔ مثلاً ایک ستارہ تھا، وہ ستاروں کی پوجا پرستش بھی کرتے تھے، اور بعض ستارے ایسے تھے کہ ان کا یہ نظریہ اور عقیدہ تھا کہ اس کو دیکھ لینا بندہ تو وہ منحوس ہوتا، اس پہ نحوست چھا جاتی ہے، لہذا اس کو ساتھ لے جاتے نہیں۔ تو آپ نے فرمایا کہ میں بھی بیمار ہونے والا ہوں، میں نے ستاروں کو دیکھا ہے جو تمہارا عقیدہ نظریہ اسی کی بات کی، یہ ایک رستہ نکالا بچنے کے لیے تاکہ ان کے ساتھ جانا نہ پڑے، اور پیچھے جب یہ جائے تو ان کے کتوں کا ٹینکا نکالوں۔ تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے، چاچے نے کہا پھر ایسا کرو یہ چابیاں لے لو تو ہمارے خداؤں کی حفاظت کرنا۔ چاچا فکر نہ کرو، ایسی حفاظت کروں گا، رہ رب کا نام۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام آپ جب اس بت خانے میں پہنچے جو بڑا بت خانہ تھا، اور جس کے 36 بت ادھر رکھے ہوئے تھے اور 36 ادھر رکھے ہوئے تھے، 36 اور 36 کتنی ہوتی ہے؟ 72، اور ایک ان کا بڑا تھا بیچ میں جو بڑا تھا، اور اس کا منہ تھا شیر جیسا، اور اس کے اوپر انہوں نے شلیل کا کپڑا چڑھایا ہوا تھا، سر کے اوپر تاج رکھا ہوا تھا، اور اس کی شیر کی جو آنکھیں تھیں اس کے اندر یاقوت ڈالے ہوئے تھے، وہ اندھیرے کے اندر آنکھیں چمکتی تھی اور ایسے لگ رہا تھا کہ خدا دیکھ رہا، معاذ اللہ۔ ان کا یہ باطل نظریہ، اور یہاں جو بات میں آپ کے ذہن نشین کرانا چاہتا ہوں اس کو توجہ سے سننا۔ ان کے سامنے انہوں نے مٹھائیاں بھی رکھی، پھل بھی رکھے، کپڑے بھی رکھے، مختلف غذائیں اور جناس بھی رکھی۔ ان کا یہ نظریہ تھا، سنو توجہ کے ساتھ، جو بات آپ تک پہنچانا چاہتا ہوں اس کو سن لینا۔ ان کا یہ نظریہ عقیدہ تھا کہ جب ہمارے گئے تو یہ خداؤں کی برکت اس کھانے میں آ گئی ہوگی، پھل بھی بڑے متبرک ہو گئے ہوں گے اور کپڑے بھی بڑے بابرکت ہو گئے ہوں گے، گندم اور مختلف جناس رکھی تھی یہ بھی برکت والے۔ تو یہ سب باطل عقیدہ تھا۔ تو جب کہ ان چیزوں سے برکت آتی نہیں ہے، بلکہ جہاں غیر خدا کی عبادت کی جائے وہاں نحوست ہوتی ہے، وہاں لعنتیں برس رہی ہوتی ہیں۔ جہاں غیر مسلموں کا قبرستان ہوتا ہے انہوں نے منع کرنا وہاں جانے سے کہ وہاں عذاب ہو رہا ہوتا ہے۔ اور ایک مرتبہ گزرے کی یہود و نصارہ کی قبر سے گھوڑا اچھل کود کرنے لگا، تو فرمایا میں ان کو عذاب ہوتا ہوا دیکھ رہا ہوں۔ جہاں عبادتیں غیر الہ وہاں بھی لعنتیں اور نحوستیں ہوتی ہیں، اور جہاں قومیں تباہ ہوئی ہیں وہاں بھی عذاب ہے۔ یہ آج ہی جو ہے، ابھی آج کی رسم جو فریضہ حج ادا کریں گے اور اس کے جو شرائط ہے وہ ادا کریں گے پوری شرطوں کے ساتھ، تو جاتے ہوئے مینا کی طرف ایک وادی آتی ہے جسے کہتے ہیں وادی محشر۔ وادی محشر، نبی پاک علیہ السلام جب یہاں سے گزرے تو حضور نے صحابہ کو تاکید کی کہ یہاں جلدی گزر جاؤ، اس جگہ نحوست ہے اور یہاں اللہ کا عذاب اترا ہے اور ابرا اور اس کے لشکری تباہ ہوئے ہیں، لہذا یہاں ٹھہرنے کی ضرورت نہیں ہے، یہاں سے جلدی گزر جاؤ۔ صحابہ فرماتے ہیں ایک مرتبہ میں ایک علاقے سے گزرے جہاں قوم نوح پہ عذاب آیا تھا، تو وہ تقریباً مدینہ سے بھی 7 کلومیٹر دور کا علاقہ تھا، تو آپ نے فرمایا کہ جلدی گزرو، تو لہذا ایسی جگہوں کے اوپر جانا منع ہے، ایک مومن کی شان نہیں ہے، بلکہ ایسے معاملات سے بچنا چاہیے جہاں عذاب اترتے ہیں لوگ بڑا وہاں جا کے بھی وہ تصویریں اور سیلفیاں بنا رہے ہوتے ہیں اور کیا کچھ کر رہے ہوتے ہیں، تو لہذا بعد میں آتے ہیں تو جی ہمارے اوپر یہ ہو گیا ہے، اثرات ہو گئے ہیں، جن نے اثر کر لیا ہے، تو اصل بات اس جگہ کی نحوستیں ہوتی ہیں، تو اس سے بچا جائے، اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام وہاں پہنچے، آپ نے دیکھا ان کے سامنے کھانے اور مٹھائیاں اور مختلف چیزیں پڑی ہوئی ہیں،
تو آپ نے تنسن بھائی کھاتے کیوں نہیں، کھاؤ نا، یہ چیزیں پڑی ہوئی مزے کرو، اور مفت کا مال مل جائے تو ویسے تو آپ نے تنزیہ لا تاکلون، تم کھاتے کیوں نہیں ہو؟ اور پتہ تو تھا ہم کو کہ یہ کھانا نہیں ہے، لیکن آپ نے بات جو کی وہ بات آج تک ہم تک پہنچنی تھی اور امت کو پیغام دینا تھا۔ اب سنو، یہ بتوں کے سامنے کھانے رکھ کے، مٹھائیاں رکھ کے، پھل رکھ کے یہ عقیدہ رکھنا کہ ان کی برکتیں آ جائے گی، یہ باطل ہے۔ لیکن سامنے کھانا رکھ کے اور مٹھائیاں رکھ کے، مختلف چیزیں رکھ کے اگر یہ نہ بھی ہو تو کھانا بھی رکھ دیا جائے یا کھجوریں بھی رکھ دی جائے اور پھر اللہ کا قرآن پڑھا جائے، یہ رسول اللہ کی سنت ہے۔ کس کی سنت ہے؟ اب کوئی کہنے کی فاتحہ پڑھی گئی ہے، یہ چیز حرام ہو گئی ہے، اس میں چاروں پر پڑے گئے حرام ہو گئی ہے، دوسری پڑھی گئی حرام ہو گئی، تو یہ عقیدہ مسلمانوں والا عقیدہ نہیں ہے۔ جو چیزیں بے برکت ہوتی ہیں وہ بتوں کے نام کی ہیں، اور جو اللہ کے نام کی ہوتی ہے وہ بابرکت ہوتی ہے، بے برکت نہیں ہوتی، بلکہ بابرکت لوگ ہی بابرکت چیزوں کو کھاتی ہے۔ پاکیزہ لوگوں کے لیے اللہ نے پاکیزہ چیزیں رکھی ہیں، اور بہت سارے مسلمان یہاں غلطی کر جاتے ہیں، خطا کر جاتے ہیں، وہ حلال اور طیب چیز کو حرام کہہ کے ٹھکرا دیتے ہیں۔ یہ عمل نہیں کرنا چاہیے، ایک مسلمان کو یہ لائق نہیں ہے، ایک مومن کی شان نہیں ہے، مہذب لوگوں کا طریقہ شیوا اور شعار نہیں ہے کہ وہ پاکیزہ رزق کو حرام کہہ دیں۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں اس مسائل کے اوپر ہمیں سمجھنے کی اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام جب آپ نے دیکھا تو آپ نے ان کو تھوڑے سے مارنا شروع کر دیا، فَجَعَلَهُمْ جُذَاذًا إِلَّا كَبِيرًا لَهُمْ لَعَلَّهُمْ إِلَيْهِ يَرْجِعُونَ۔ جب ان سے کوئی جواب نہ بن پڑا، وہ کوئی جواب دے بھی نہیں سکتے تھے، تو آپ نے فرمایا تو اب تمہیں مارنے لگا ہوں، اگر تم سچے خدا ہو تو اپنے آپ کو بچا لو۔ تو وہ کیا جواب دیتے؟ کسی کا سر ٹوٹا، کسی کا ہاتھ ٹوٹا، کسی کے کان ٹوٹے، کسی کی ناک ٹوٹی، کسی کی ٹانگیں، کسی کے جسم کے 2 ٹکڑے، یعنی سب تباہ و برباد کر دیے گئے، تہس و نہس کر دیے گئے، سوائے ایک کے، سوائے ایک کے، فرمایا کہ ایک کو چھوڑ دیا، الا کبیرا لہم، جو بڑا تھا اس کو چھوڑ دیا۔ اور بسونا جو ہے وہ سونا کی کلاڑے کو کہتے ہیں، اس کو کہتے ہیں کلاڑے کو بسولا کرتے ہیں، تو کلاڑا جو اس کے کندھے پہ رکھ دیا، اور یہ فکر تھی کہ جب یہ آئیں گے دیکھیں گے ایک کلاڑا تو بڑے کے کندھے پہ ہے، شاید اس نے پرانا کوئی غصہ نکال دیا ہو کہ تم ان کو بھی پوجتے ہو، تو میں اپنا شریک نہیں چاہتا کہ میرے علاوہ کسی اور کی پوجا پرست کی جائے، تو آج سب کا ڈیٹا شاید اسی نے نکال دیا ہو، تو آپ نے یہ چھوڑ دیا اور واپس پلٹ آئے۔ اور یہ آپ نے عمل اس لیے بھی کیا تھا کہ قوم جب آئے گی، معاملہ ہوگا، شور شرابہ ہوگا، بادشاہ تک بات پہنچے گی، تو بادشاہ کے دربار میں مجھے بلایا جائے گا، اور جب بلایا جائے گا تو میں ان کی درگت بناؤں گا، صحیح طرح سے موقع مل جائے گا بات کرنے کا۔ تو آپ نے یہ عمل کیا اور یہ ثابت کر دیا کہ ان کے دل میں جو اللہ کی محبت تھی، وہ چاہتے تھے اس کی چنگیاری ہر ایک کو نصیب ہو جائے۔ تو آپ نے یہ عمل اس لیے کیا، جب قوم لوٹی، قالوا من فعل هذا بآلهتنا إنه لمن الظالمين۔ جب وہ لوٹ آئے تو انہوں نے کہا کس نے کیا ہمارے خداؤں کے ساتھ یہ کام، وہ بڑا ہی ظالم ہے، جبکہ یہ بدبخت ظالم خود تھے اور نبی کو ظالم کہتے ہیں۔ استغفر اللہ، الیاذ باللہ تعالیٰ، کوئی نبی ظالم نہیں ہوتا۔ تو فرمایا قالوا سمعنا فتى يذكرهم يقال له ابراہیم،
جسے ابراہیم کہتے ہیں، جسے ابراہیم کہتے ہیں۔ تو قوم نے بولا، بادشاہ کے دربار میں باتیں پہنچ گئی، یہ بات بجلی کی طرح یا آگ کی طرح پھیل گئی پورے بابل کے اندر۔ بھئی ایک نوجوان ہے 16 سال یا 26 سال کا، اس نے بھی سارے بتوں کو توڑ دیا ہے۔ تو قوم کا یک زبان ہو کے بولی، سارے مخاطب میں ایک زبان ہو گئے اور بول پڑے، کیا بولے؟ قالوا فاتوا به على اعين الناس لعلهم يشهدون لعلهم يشهدون۔ وہ کہنے لگے کہ انہیں لوگوں کے سامنے لاؤ، شاید گواہی دے۔ تو انہوں نے کہا، کیا کہا؟ حضرت ابراہیم کو لے آئے، سپاہی آئے اور کہنے لگے کہ بادشاہ نمرود آپ کو بلاتا ہے، آپ پہلے ہی تیار بیٹھے ہوئے تھے۔ میں چلو بھائی، انہوں نے سپاہی اس لیے بھیجے کہ یہ بھاگی نہ جائے، علاقہ ہی نہ چھوڑ جائے، تو چند سپاہی بھیج دیے۔ تو آپ نے فرمایا چلو بھائی، نکل گئے ان کے ساتھ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ۔ اور بادشاہ کے دربار میں جب گئے تو اس کے دربار کا قاعدہ کلیا یہ تھا کہ نمرود کو سجدہ کیا جائے، لیکن آپ نے سجدہ بھی نہیں کیا اور آپ جھکے بھی نہیں، اور بلا خوف و خطر ہے توحید خداوندی کے جام آپ نے پیے ہوئے تھے، رحمت کے دروازے آپ کے اوپر کھلے ہوئے تھے اور کھڑے زمین پہ ہوتے تھے، آسمان آپ کی نظروں کے سامنے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے گراوات اٹھائے ہوئے تھے، کہنے لگے قالوا انت فعلت هذا بآلهتنا یا وہ کہنے لگے کیا تم نے ہمارے خداؤں کے ساتھ ایسا کیا ابراہیم؟ تو آپ نے بڑا سنبھل کے انہیں جواب دیا، یہ تو موقع ہے اور لوہا جب گرم ہو چوٹ لگے ہے تو تب بھی تلوار بنتی ہے، دھیان بنتے ہیں۔ تو آپ نے ایسا تھوڑا مارا، اپنی زبان نبوت سے ایسے الفاظ نکالے کہ ان کے ذہنوں کو پاش پاش کر کے رکھ دیا۔ ایک چھوٹی چھوٹی بوٹیاں بن گئی ہیں، شکلوں کے اوپر زہر ہو گیا کہ اب سارے ہی کیا جواب دے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام فرمانے لگے قال بل فعلہ کبیرہم ھذا فاسألوہم ان کانوا ینطقون۔ آپ فرمانے لگے اس بڑے سے ہی پوچھ لو، شاید اسی نے یہ کام کر دیا ہو، سب کا ڈیٹا نکال دیا ہو، اگر یہ بولتے ہیں تو اس کو پوچھو۔ اب کیا جواب دے؟ فرجعوا الى انفسهم فقالوا انکم انتم الظالمون۔ وہ اپنے اندر ہی پچھتا رہے تھے ایک دوسرے سے، بات تو صحیح کر رہا ہے یہ نوجوان، بات تو صحیح کر رہا ہے، ظالم ہم لوگ ہیں، ہم تو اس کو ظالم کہہ رہے تھے، ظالم تو ہم خود ہی ہیں، کہ یہ نہ تو سن سکتے ہیں، نہ دیکھ سکتے ہیں، نہ کسی کی مدد کر سکتے ہیں، تو ہم نے تو خود اپنی جانوں پہ ظلم کیا۔ لیکن جو غلط آدمی ہونا وہ اتنی آسانی سے اپنی غلطی مانتا جب تک اس کی چترول نہ ہو، چترول ہوگی نا تو پھر غلطی مان جاتا ہے، اور بعض غلطی منوانے کے لیے غلطی نہیں کی ہوتی، اس کی چترول ہوتی ہے، تو جو اس نے نہیں کیے ہوتے اس کے اوپر بھی ڈال دیتے ہیں۔ تو بہرحال میں دوسری طرف اشارہ دے رہا ہوں، اللہ ظلم سے ہر ایک کو محفوظ فرمائے۔ ثم نكسوا على رؤوسهم لقد علمت ما هؤلاء ينطقون۔ وہ پہلے ہی اپنے آپ میں دوسرے کو پوچھ رہے تھے، کتوں کے پجاریوں کو کہہ رہے تھے تم نے ہمیں مروا دیا، تم نے کہا تھا یہ خدا ہے، ان کی عبادت کرو، ان کے سامنے مٹھائیاں رکھو، پھل رکھو، کپڑے رکھو، مختلف جنسیں رکھو، تو یہ کیسے خدا ہے آئی مصیبت بھی ڈال سکے، پڑھانے سے بھی اپنے آپ کو نہیں بچا سکے ہے؟ اور پادری جو پجاری تھے وہ بھی پریشان، وہ بھی شرم کے مارے سر نیچے ہے، پریشان ہے،
اور پریشانی کے حالت کے اندر کہتے ہیں بات اب چھوڑو، یہ باتیں چھوڑو، ابھی یہ باتیں سوچنے کا وقت نہیں ہے، اس کا مقابلہ کرو نوجوان کا۔ ثم نكسوا على رؤوسهم، ان کے سر جھکے ہوئے تھے اور کہنے لگے لقد علمت ما هؤلاء ينطقون، نوجوان تو جانتا تو ہے کہ بول نہیں سکتے۔ آپ نے فرمایا یہی بات تو آپ سننا چاہتے تھے کہ اپنے منہ سے اقرار کریں گے تو وہ زیادہ ہے، جو مجرم اپنا خود اقبال جرم کر لے اس پہ حد لگتی ہے کہ نہیں لگتی؟ وہی اقبال جو ہاں بھی میں نے یہ کام کیا تھا، پہلے تو مانتے نہیں ہیں، اور جو مان لے اور اپنی غلطی کو تسلیم کر لے تو وہ اس پہ آبداری ہوتی ہے۔ قَالَ فَتَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَنفَعُكُمْ شَيْئًا وَلَا يَضُرُّكُمْ۔ اب آپ نے جواب دیا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے، تو ہے تمہارے اوپر، افسوس ہے تمہارے اوپر، کیسے عقل کے بھی کھٹو ہو تم لوگ کو کوئی بھی اپنا حیا اور عقل نہیں ہے، فہم و ادراک نہیں ہے، ذرا سی بھی سوچ نہیں ہے کہ جن کی عبادت کرتے ہو نہ نفع دے سکتے ہیں نہ تمہیں کوئی نقصان پہنچا سکتے۔ اف لکم سوف ہے وَلِمَا تَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ أَفَلَا تَعْقِلُونَ۔ پھر وہ اپنے سروں کے بعد منہ دیکھیے کہ تمہیں خوب معلوم ہے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی علمی استعداد اور مناظرانہ صلاحیت سے ان سب کو متاثر کر دیا اور لاجواب کر دیا، یہاں تک کہ ان کو چاہیے تھا کہ اب وہ حقیقت ان کے اوپر آشکارا ہو چکی ہے، بات واضح ہو چکی ہے کہ وہ غلطی کے اوپر بھی تھے، ظلم بھی انہوں نے کیا تھا، تو چاہیے تو یہ تھا کہ امر حق کو تسلیم کر لیتے، لیکن تسلیم کرنے کے بجائے وہ الٹا دشمنی پہ اتر آئے اور کہنے لگے، کیا کہنے لگے؟ قالوا حرقوه وانصروا آلهتكم ان كنتم فاعلين۔ کہنے لگے انہیں جلا ڈالو، کیا کرو؟ انہیں جلا ڈالو اور اپنے خداؤں کی مدد کرو اگر تم کرنا چاہتے ہو۔ تو جلا ڈالنے کی یہ مشورہ دینے کے اندر بہت سارے لوگ ہیں۔ ایک تو پوری قوم نے کہا کہ انہیں جلا ڈالو، یا بادشاہ اپنا حضور نے بولا انہیں جلا ڈالو، اور بعض تفسیروں میں تفسیر روح المعانی اور روح البیان، قرطبی، تبیان قرآن، تفسیر دہلوی سامنے آتی ہے، تفسیر حسینی، تفسیر عزیزی اور بہت ساری تفسیریں ہیں، انہوں نے مختلف نام ذکر کیے۔ ایک یہ کتاب ہے، اس کے اندر حیضر نام بتایا گیا کہ جس نے بولا کہ میعاد میں جلا ڈالو، اور ایک نے بتایا حیمن نام تھا اس کا، بعد نے کہا اس کا نام ہینوب تھا، بعد نے کہا اس کا نام حدید تھا۔ یہ کرتی یعنی فارسی شخص تھا کرتی، کہ جس نے کہا انہیں جلا ڈالو تو اللہ تعالیٰ نے اسے ایسی بیماری میں پکڑا، ایسی تکلیف میں، اس کو زمین میں دسا دیا۔ جس میں دسا دیا؟ زمین میں، اور قیامت تک وہ دستہ ہی رہے گا۔ جو نبی کی مخالفت میں کمر بستہ ہو کے غلط باتیں کرتا ہے، پھر اللہ کے عذاب کا سامنا اس کو کرنا پڑتا ہے۔ اور اسی طرح میں نے خود اپنی آنکھوں سے یہ دیکھا ہے، نام نہیں لیتا ہوں لیکن یہ آپ لوگوں کو وصیت کرتا ہوں۔ بہت سارے نمازی ایسے پیچھے نمازیں پڑھتے ہیں اور امام اگر عالم دین اور مفتی اس کے خلاف باتیں کرتے ہیں، وہ بے لگام گھوڑے کی طرح جو منہ میں آتا ہے نکال دیتے ہیں۔ وہ یہ نہیں سمجھتے کہ ہم کس کی مخالفت کر رہے ہیں، اس کی کر رہے ہیں جو رسول اللہ کے مصلی پہ کھڑا ہو کے وہ ڈیوٹی انجام دے رہا ہے جو اللہ کے نبیوں نے دی ہے۔ مجھے یہ بتاؤ کہ تم خطائیں نہیں کرتے ہو؟ آپ لوگ سے غلطیاں نہیں ہوتی؟ تو ہر انسان سے بھول چوک ہوتی ہے، تو دوسروں کے اوپر ہٹ کرنے سے پہلے اپنے گریبان میں جا کر اپنے گھر کو دیکھ لو تو زیادہ بہتر ہے۔ بہرحال نتیجہ یہ نکلتا ہے، اللہ حضرت نے فتاوی رضویہ کے اندر دیگر علماء نے لکھا ہے کہ جو اللہ
کردہ ہے، امام غزالی جیسے نے لکھا ہے، خطرہ ہے کہ شاید اس کا خاتمہ ایمان پہ بھی نہ ہو، خودکشی کی موت آ جائے اس سے۔ جب ویسے عذاب الہی کا مسئلے تو سنتے سب ہے، اور ادھر سے سنا ادھر سے نکال دیا، عمل کون کرے گا؟ عمل کے لیے فرشتے تو نہیں آئیں گے، تم ہی عمل کرو گے نا۔ تو یاد رکھو، اللہ والوں کی، اولیاء اللہ کی، نبیوں کی مخالفت کر کے، اہل علم کی مخالفت کر کے اپنی آخرت تباہ نہ کرو، اپنی قبر کو تاریک نہ کرو، بلکہ ان کا ساتھ دو، ان کی باتوں کی تصدیق کرتے ہوئے ان کی اتباع کرو۔ فرمایا قیامت کے دن بھی بخشے جاؤ گے، دنیا میں بھی اللہ عزتوں سے نوازے گا۔ تو ابراہیم علیہ السلام کی جن لوگوں نے مخالفت کی، ان کا انجام کیا ہوا؟ برا ہوا کہ نہیں ہوا؟ جنہوں نے حضرت موسیٰ کی مخالفت کی، نبی پاک کی ابو جہل نے، عتبہ شیبہ نے کتنی کی تھی، انجام کیا ہوا؟ سیدنا صدیق اکبر کی مخالفت کی، کیا انجام ہوا؟ امام حسین کو کربلا میں شہید کیا، ان کا انجام کیا ہوا؟ اور آج تک اہل اللہ کی جو مخالفت کرتے آ رہے ان کا انجام کیا ہوا؟ یہ تاریخ ساری ہمارے سامنے ہے، لیکن ہم پھر بھی خوف خدا نہیں آتا اور عمل نہیں کرتے۔ تو یاد رکھو، اگر عمل نہیں کرو گے، اس کے خلاف جاؤ گے، تو قیامت کے دن میں اللہ کے غضب اور قہر کا سامنا کرنا پڑے گا۔ نبی پاک نے کیا فرمایا؟ سنو حدیث مبارکہ، شاید اتر جائے تیرے دل میں میری بات۔ حضور کیا فرماتے ہیں؟ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اغدو عالما، فرمایا لوگوں عالم بنو۔ کیا بنو؟ عالم بنو۔ پہلے تو یہ ہے ہر مسلمان کے لیے، اور متعلما، یا دین کے طالب علم بنو، اور مستمعا، یا دین سننے والے اور سیکھنے والے بنو، علماء کو تقریریں سنا، اور محبا، کبھی بھی سن لی، کبھی ٹائم نہیں دیا، تو کم سے کم اتنا آخری جو پوائنٹ بتایا ہے وہ یہ ہے، اور محبا، یعنی ان کے خدمت گزار بنو، ان کی خدمتیں کیا کرو، ان سے محبتیں کیا کرو۔ وَلَا تَكُنْ خَامِسًا، فَتُهْلِكُ، پانچواں نہ بننا کہ تم ہلاک کر دیے جاؤ گے۔ تو علماء کے خدمت گزار بننے سے بھی اللہ تعالیٰ، کیونکہ عالم کو قیامت کے دن اللہ والے کو روک دیا جائے گا، جنت کے دروازے پر اندر نہیں جا سکتے۔ یا اللہ میں نے ساری عمر تیرے دین کا کام کیا، تو نے مجھے روک لیا ہے، اور میں اس لیے نہیں روکا کہ تجھے جنت میں نہیں جانے دوں گا، بلکہ اس لیے روکا ہے دنیا میں جن جن نے تیری خدمت کی ان کو بھی ساتھ لیتا جا، اور کبھی ساتھ لیتا جا۔ وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام، کردی شخص نے یہ مشورہ دیا، قالوا حرقوا وانصروا آلہتکم ان کنتم فاعلین، انہیں جلا ڈالو اور اپنے الہوں کی مدد کرو، ان کنتم، اگر تم فاعلین، کوئی کام کرنا چاہتے ہو۔ تو اب آپ کا مشورہ، حضرت مجاہد فرماتے، عبداللہ ابن عمر نے فرمایا، اے مجاہد تمہیں معلوم ہے ابراہیم علیہ السلام کو جلانے کا سب سے پہلا مشورہ دینے والا کون تھا؟ وہاں فارس کے دیہات کے رہنے والا ایک دیہاتی تھا، اس کا نام تھا اقرار بن عطیہ، اور اس کے متعلق اور بھی احمد میں نے بتا دیا، حدیث بھی بتا دیا، اسے زمین میں دسا دیا گیا اور قیامت تک دسایا جائے گا، یہاں تک کہ اب آپ کے لیے لکڑیاں ڈالنے لگے۔ ایک بڑا میدان، بعد کا جبل کوسی، جبل کوسی، بعد کا یہ سا کے اوپر کھڑا زبر ہے، جبل کوسا بھی کہتے ہیں اسے، اور اس کے اندر تقریباً 45 فٹ اس کی لمبائی تھی، اور 30 ہاتھ، 45 ہاتھ اس کی لمبائی اور 30 ہاتھ اس کی چوڑائی تھی۔ یہ تاریخوں کے اندر آتا ہے، اور پھر کہتے ہیں کہ وہ بابل میں جل رہی تھی اور شام میں بھی اس کے شعلے دکھائی دے رہے تھے۔ اگر یہ بات مان لی جائے تو پھر یہ 30-45 والا معاملہ نہیں ہے، پھر تو یہ لمبائی معاملہ ہے، اور 60 گز اونچی تھی۔ تفسیروں کے اندر ہر ایک نے اپنی تحقیق کے مطابق بات کی ہے، لیکن دل اس کے اوپر جم نہیں رہا۔ دل یہی کہتا ہے اگر یہ شام میں اس کے شعلے دکھائی دے رہے تھے تو پھر یہ 60 ہاتھ والی 60 گز والی آگ کچھ بھی نہیں ہے، اس سے بڑی آگ ہوگی جو شام میں
دکھائی دے رہی تھی اور اتنی جلدی بجھتی بھی نہیں ہے۔ تو یہاں تک کہ اب عورتوں نے یہ منتیں مانی، جو نمرودی عورتیں تھیں اور بوڑھے تھے نمرودی اور جوان اور بچے، سب نے منتیں مانی کہ ہم چرخا کاٹ کے جو پیسے سود کے ملیں گے وہ چیخا ابراہیم میں لکڑیاں، ایسی گندی ان کی ذہنیت تھی اور گندا عقیدہ تھا۔ اب انہوں نے گدھے اور گھوڑوں کے اوپر، خچروں کے اوپر لکڑیاں لا دی اور جبل کوسی کے طرف وہ لانے لگے، لیکن اونٹ جو ہے وہ کبھی ادھر ہو جاتا کبھی ادھر ہو جاتا اور کبھی ٹانگیں مارتا اور لکڑیوں کو گرا دیتا، گھوڑا بھی گرا دیتا، گدھا بھی گرا دیتا، اور خچر جو تھا اس کے اوپر جتنا لادا جاتا وہ خوش ہوتا، وہ وزن اٹھا کے لاتا۔ اور وہ جانور جن کا دل نہیں چاہ رہا تھا کہ ہم ایک لکڑیاں اکٹھی کر کے لے جائیں اپنے اوپر لاد کے، کیوں یہ لکڑیاں کس کے لیے تیار ہو رہی تھی؟ اللہ کے نبی کے لیے تیار ہو رہی تھی، جانور بھی سمجھ رہے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اونٹ کو صحرا کا بادشاہ کر دیا اور گھوڑے کو انعام کیا ملا، مجاہد کی سواری بننے کا شرف حاصل کیا، اور گدھا اس کی نسل کو تمام پہنچا، خچر کی، اور کتنے نبیوں نے ان کے اوپر سواری کی۔ حضور کے پاس بھی ایک دراز پوش تھا، گدھا تھا، جس کے اوپر اللہ کے حبیب سواری فرماتے تھے، اور جس کے اوپر حضور سواری کرتے۔ حضور ایک بار اس پہ سوار ہو کے جا رہے تھے، بخاری شروع کی روایت ہے، تو ایک بدبخت کہنے لگا کہ یہ آپ کے گدھے کو جو پسینہ آتا ہے نا، یہ بڑا ہی بدبودار ہے، بڑا ہی، بات اس لیے کر رہا ہوں سمجھو، بڑا ہی بدبودار ہے۔ تو حضرت فاروق اعظم نے سنا، تلوار نکال لی، کہو بدبخت تو میرے محبوب کی سواری کی بھی ادبی کر رہا ہے، ہم عاشقوں سے پوچھ اس کو جو پسینہ آتا ہے ہمارے نزدیک اس کی قدر کیا ہے؟ نبیوں کا سردار جو سوار ہے، ہمارے نزدیک اس کا پسینہ خوشبو سے بھی زیادہ عزت والا ہے۔ ایک مقام عشق تھا، تو جو صحابہ نبی پاک کی سواری کی بے ادبی گوارا نہ کرے، وہ حضور کی بے ادبی گوارا کیسے کرے؟ تبھی تو فوراً حضور کے گستاخ کو فوراً قتل کر دیا جاتا تھا۔ من سب نبیا فاقتلوا، من سب نبیا فاقتلوا، جو نبی کو دشمن ہو، حضور کا گستاخ ہو کسی نبی کا، اس کا قتل واجب ہے۔ یہ یاد رکھو، صحابہ کی عمل سے ملتا ہے۔ 5 افراد تھے، ضمن بات آئی ہے تو کر رہا ہوں، اور یہ جو گستاخی کرتے ہیں نا ادھر ادھر، باہر کے ملکوں میں، ڈنمارک میں کیجیے، ہندوستان میں کیجیے، یہاں کرتے نا تو آٹے دال کا پتہ چل جاتا کس باؤ ہے، لگ پتہ جاتا۔ وہ بابا صاحب کہتے تھے نا، ہم نے علم و دین کو دفنایا ہے، خنجر کو نہیں دفنایا، خنجر کو ہم نے بہر ہی رکھا ہے۔ تو یاد رکھو کہ کوئی نہ کوئی عاشق پہنچ جاتا ہے۔ انڈیا کی اس بدبخت عورت ملعونہ نے جو گستاخی کی ہے، اور انشاءاللہ وہ اپنے انجام بد کو پہنچے گی۔ کیوں؟ 5 افراد تھے، اس میں ایک عورت بھی تھی جس نے حضور کی شان میں بے ادبی کی تھی۔ کعبہ کتنا معزز مقام ہے، اللہ فرماتا ہے وَمَن دَخَلَهُ كَانَ آمِنًا، جو حرم میں آ گیا وہ عمل میں آ گیا۔ حرم کے اندر رہتے ہوئے خاص کر حالت احرام کی پابندیاں زیادہ ہے، مکھی اور مچھر تک مارنا ناجائز حرام اور ممنوع ہے، تو کسی مسلمان سے لڑنا تو اور زیادہ حرام ہے۔ لیکن حضور کو کسی نے خبر دی کہ آپ کا ایک گستاخ اور بے ادب کعبے کے خلاف میں اپنا سر ڈالے ہوئے چھپا ہوا ہے، آپ نے فرمایا فَقْتُلُوهُ، اسے وہیں قتل کرو۔ کہاں قتل کرو؟ یا سنا حرم میں فرمایا میرا حکم دیکھو میں کیا کہہ رہا ہوں، میں کون ہوں؟ اللہ کا نبی ہوں، فَقْتُلُوهُ، اسے وہیں قتل کر دو۔ یہ بات میں کسی نے پوچھا حضور حرم سے، فرمایا ہاں، ایک لمحے کے لیے اللہ نے حرم کے اندر قتل میرے لیے جائز قرار دے دیا تھا۔ اور یاد رکھو ایسے گستاخ بے ادب آخر ان کی گرفت ہے، اور ایسی گرفت ہوگی کہ پھر وہاں تو رشوت بھی نہیں چلے گی، ججوں کے فیصلے بھی نہیں بدلیں گے، وکیلوں کی وکالتیں بھی نہیں چلے گی۔ فرمایا وہاں چلے گا تو رب کعبہ
فرمان چلے گا۔ اور فرمایا کسی کی بندگی نہیں ہوگی، کسی کا فیصلہ نہیں ہوگا، فرمایا تیرے رب کا فیصلہ ہوگا۔ اللہ خود فرمائے گا بتاؤ لمن الملک اليوم، آج کس کی بات چاہیے؟ کوئی نہ بولے، ہو تو کوئی بولے، لیکن فرمایا کسی کی ہمت رہی، خود ہی فرمائے گا للہ الواحد القہار، آج قہر والے رب کی بادشاہی ہے۔ فرمایا آج میدان عدل بھی قائم ہوگا، ذرا بھر بھی کسی کے ساتھ زیادتی نہ ہوگی، بے ادبی کرنے والوں کی بھی آج پکڑ ہے۔ فرمایا زنا کرنے والوں کی، شراب پینے والوں کی، وعدہ خلافی کرنے والوں کی، جھوٹ بولنے والوں کی، ظلم و ستم رقم کرنے والوں کی، آج فیصلہ ہوگا تیرے رب کا۔ اور منصف خود رب کائنات ہے، اور عدل کرنے والا خود پاک کائنات ہے، اور جو اس کے نمائندے ہیں وہ کسی سے رشوت بھی آج وصول نہیں کریں گے، نہ کرنے دیں گے۔ اور آج کوئی کام نہیں کسی کے آئے گا، سب کو اپنی جان کی پڑی ہوگی، آج اسی کے کام آئے گا جس نے کوئی اچھے عمل کر لیے۔ فرمایا حضرت ابراہیم علیہ السلام، اب آپ کے لیے لکڑیاں ڈالی گئیں، جانوروں نے بھی نفرت کی، لیکن خچر نے اپنا لکڑیاں اپنے اوپر ڈالی، اور جب اس کے اوپر لادی گئی، وہ لکڑیوں کا وزن اٹھاتے ہوئے خوشی سے آ رہا تھا، اس کی نسل منقطع کر دی گئی، اور یہاں تک کہ لکڑیاں تیار ہو گئی، اور تیار ہو گئی، آگ لگا دی گئی، اور دور دور تک اس کے شعلے دکھائی دے رہے تھے، اس کی تپش اور حرارت ارد گرد کے علاقوں کو اپنی لپیٹ میں لے رہی تھی، اگر ہوا میں کوئی پرندہ بھی گزر رہا ہوتا تھا وہ بھی جل کے راکھ ہو جاتا تھا، اس آگ کی نظر ہو جاتا تھا۔ اب یہ فیصلہ ہوا کہ یہ اتنی بڑی آگ ہے، ابراہیم علیہ السلام کو ڈالا کس طرح جائے؟ تو پھر یہ شیطان آیا ایک انسان کی صورت میں، کیونکہ جب یہ بد وقت نہیں ہوا تھا اور سعادت مندی کا جب اس کا دور تھا، تو اس نے ایک جہنم میں منجنیق دیکھی تھی، منجنیق جسے گوپن بھی کہتے ہیں، اور پنجابی لوگ میں گمانی بھی کہتے ہیں، جس طرح وہ گلیل ہوتی ہے اس میں ڈال کے پتھر ایسے نشانے میں ڈالا جاتا ہے۔ تو اس نے بتایا کہ میں تمہیں بتاتا ہوں ابراہیم علیہ السلام کو یہ اصلی بدبخت اور نبیوں کا دشمن رہا ہے، صالحین کا دشمن ہے، میں تجھے بتاتا ہوں، اب تو کام کرتا تیرا پرانا خدمت گزار، اور میں تیری بادشاہی اور سلطنت کے لیے میں جنگلوں میں عبادت کرتا ہوں، دعا کرتا ہوں، واقعہ یہ کوئی میرا واقعہ یہ عقیدت مند ہے، لیکن یہ نہیں پتا تھا اس نے اسی کا بیڑا غرق کرنا ہے۔ وہ مختلف شکلوں میں شیطان آتا ہے، اس نے فوراً بنا کے رسیاں باندھ کے بتا دی کہ اس طرح بناؤ اور اس میں ڈالو، اور پھر ابراہیم علیہ السلام کو گھما کے اس منجنیق کو جب پھینکو گے تو وہ آگ کے اندر چلے جائے۔ لو جی منجنیق بھی تیار ہو گئی اور آگ بھی روشن ہوئی، کئی مان تو انہوں نے مختلف قسم کے روغن ڈالے اور آگ روشن ہو گئی۔ اب تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو رسیوں میں جھگڑا ہوا نوجوان، جس کی عمر 16 سال ہے یا 26 سال ہے، جوانی کا عالم ہے، اللہ کا خلیل ہے، کتنے نبیوں کا جد امجد ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو لایا گیا، اور آپ کے چہرے پہ کوئی خوشی ہے، کوئی پریشانی نہیں ہے۔ تو اب پاک مفسرین نے لکھا ہے کہ پانیوں کا موقع فرشتہ، یہ بادل جو چلتے ہیں نا، یہ بجلی جو کڑکتی ہے، یہ فرشتہ برس مارتا ہے، بادلوں کو ہٹاتا ہے، جیسے کوئی جانور آ جائے جانوروں کو چراتے ہوئے آگے اپنے ڈنڈے سے لے جاتا ہے، تو یہ فرشتہ ہے موکل جو پانی کے اوپر تھا، بارشوں کے اوپر کہنے لگا اللہ کے خلیل حکم دے میں اتنی بارش برساؤں یہ بچ جائے گا۔ آپ نے بولا جاؤ مجھے تیرے سے کوئی کام نہیں۔ ایک ہواؤں کا موکل آیا، حضرت حکم دے ایسی ہوا چلاؤ آندھی آ جائے گی یہ ساری اڑا کے لے جاؤں گا، اور ساتھ بابل والوں کو بھی اڑا کے لے جاؤں گا، تو میں تیری کی ضرورت ہے۔ پھر مختلف موکل فرشتے آتے رہے اور حضرت جبریل آئے، کہا اللہ کے خلیل اتنی بڑی آگ ہے، فرمایا یہ کچھ بھی نہیں ہے، جو میرے دل میں عشق الہی کی آگ جل رہی ہے نا، اگر اس کی ایک چنگیاری اس پہ ڈال دیجئے یہ ساری سرد ہو جائے۔
کہ عاشقوں کے دل کے اندر جو اللہ کے عشق الہی کی آگ جلتی ہے نا، اسی آگ کے بارے میں نبی پاک نے فرمایا دن قیامت ہوتا ہوگا، اور جب یہ عاشق پلسرا سے گزر کے جنت کی طرف روانہ ہوں گے تو جہنم پکار پکار کے کہے گی اے اللہ کی عاشقوں جلدی گزر جاؤ، تمہارا نور میری آگ کو ٹھنڈا کر رہا ہے۔ یہاں تک کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت جبریل کا مکالمہ ہوتا رہا، حضرت بڑی آگ ہے، یہ سب کچھ جلا کے راکھ کر دے گی، پر میں جبریل تجھے پتا ہے خالص سونے کو آگ جلا نہیں سکتی ہے، خالص سونے کو آگ جلا نہیں سکتی ہے۔ وہ باتیں کرتے رہے، سوالات کرتے رہے، پر انگیختہ کرتے رہے، خلیل اللہ جواب دیتے رہے، اور کہا کہ آپ رب سے سوال کریں، اللہ تعالیٰ آپ کے لیے کوئی بہترین سبیل اور راستہ مہیا فرما دے۔ آپ نے فرمایا ہے جبریل یہ تو بتا رب کے حکم کے بغیر تو پتہ بھی نہیں ہوتا اتنی بڑی آگ کیسے ہی جل رہی ہے۔ جب وہ جلانے کے لیے تیار ہے تو خلیل جلنے کے لیے بھی تیار ہے، جبکہ رب جلانا نہیں چاہتا تھا، لیکن یہ ایک آزمائش میں ڈال کے اپنے مخلوق کو بتانا چاہتا تھا کہ یاد رکھو میرے عاشقوں کو نہ دنیا کی آگ جلا سکتی ہے نہ آخرت کی آگ جلا سکتی ہے، کہ آگ میں پڑتا ہے اب اس کا جلیل، خلیل اللہ کہتے ہیں جانتا ہے وہ اب میرا رب جلیل، کہ جانتا ہے وہ اب میرا رب جلیل، کہ آگ میں پڑتا ہے ارے اب اس کا خلیل۔ فرمایا آپ کی طرف حضرت ابراہیم علیہ السلام جا رہے ہیں، گما کر من جبریل کو جیسے ہی خلیل اللہ کو ڈالنے کے لیے گمایا اور پھینکا، ادھر سے آواز آئی کلا یا نار کونی بردا وسلاما علی ابراہیم، اے آگ خلیل اللہ پر ٹھنڈی ہو جا۔ اس میں بھی نقطے ہیں بڑے، جب آگ جل رہی تھی اور روشن تھی، خلیل اللہ کو بہلایا جا رہا تھا، تو یہاں احمد یار خان نہیں بھی انتظار ہے، بڑی پیاری بات کی ہے، اور اس بات کو سنو اور ایمان تازہ کرو کہ صالحین کا مقام کیا ہے۔ کیوں؟ جب آگ جل رہی تھی ابراہیم علیہ السلام کے اوپر تو بعض صالحین نے فرمایا ہے کہ گرگٹ جو ہے وہ دور ہی بیٹھا وہاں سے پھونکے مار رہا تھا، کیا کر رہا تھا، اور ایک پرندہ جسے بلبل کہتے ہیں، قدر بھی کہا، بلبل بھی کہتے ہیں، اندلیب بھی کہتے ہیں، چکی راکھا بھی اسے کہتے ہیں، غالباً یہی پرندہ تھا۔ تو وہ اپنی چونچ میں پانی لا کے آگ کو بجھانا چاہ رہا تھا، اور اتنی بڑی آگ، تو اس کے مفسرین باتیں کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں اصل میں بات یہ تھی نہ تو اس کے پانی لانے سے پرندے سے آگ نے بجھنا تھا، نہ اس کی پھونکوں سے آگ نے اور روشن ہونا تھا، اصل بات یہ تھی کہ اندرونی قلبی شرافت اور شرارت، محبت اور عداوت، طہارت اور خباثت کا پتہ لگ گیا کہ کس کے دل میں نبی کی حمایت ہے اور کس کے دل میں نبی کی مخالفت ہے۔ اصل بات یہ تھی کہ پتہ چل جائے کہ کون نبی سے محبت کرتا ہے اور کون عداوت کرتا ہے، تو اس کے پرندے کے پانی سے آگ نے بجھنا نہیں تھا۔ آخر لاتا رہا، ڈالتا رہا، آخر جب اس نے دیکھا کہ بات بننے والی نہیں ہے تو نبی کے عشق کے اندر اس نے اپنے آپ کو آگ میں ڈال دیا، اور جیسے ہی ڈالا اللہ نے فرمایا جبریل جلدی کر اس کو اٹھانے اپنے پرندوں کے اوپر، یہ بھی میرے نبی کا چھوٹا سا عاشق ہے، سبحان اللہ۔ اور جو بڑا عاشق ہے اس کا کیا کہنا ہے، اور جس دل وچ عشق محمد دا اس دل وچ نور جاندا ہے، جس دل وچ عشق محمد
آپ کہاں بیٹھے ہوئے؟ بھائی مسجد میں بیٹھے ہو، میں بھی مسجد میں قبرستان میں تو نہیں بیٹھا ہوں، خاموشی تو وہاں ہوتی ہے، وہ کوئی سبحان اللہ کہہ دیا اور میرے اوپر انا للہ و انا راجعون پڑھ لیا کرو۔ خدا کے بندو ذکر نبی کا ہو رہا ہے اور کتنے جوش سے کر رہا ہوں، زور لگا کے، اور تم نے وہ قسم کھائی ہے نہ سبحان اللہ نہ ماشاء اللہ، وہ ذکر کیا کرو تاکہ دوسرے کو بھی تراوت ملے کہ واقعی یہ لوگ بڑے ذوق اور شوق والے ہیں اور بڑی محبت سے سن رہے ہیں۔ تو بہرحال اللہ تعالیٰ نے حکم دیا، اس پرندے کو اٹھا لیا گیا۔ اللہ نے فرمایا جبریل سے پوچھو یہ جو اس نے کام کیا کس وجہ سے؟ اس نے عرض کی میں نے اللہ کے نبی کے لیے کیا۔ میں اس سے پوچھو کہ اس کی کوئی خواہش ہے، کیونکہ یہ چھوٹا سا عاشق ہے میرے خلیل اللہ کا اور اس کا عشق بڑا ہے، ہم اس کو اجر دینا چاہتے ہیں دنیا کے اندر، کیا چاہتا ہے؟ اس نے عرض کی جبریل سے پرندے نے مجھے اللہ کے 100 نام یاد ہیں۔ کتنے نام یاد ہیں؟ تو شاید مجھے بھی 100 نام یاد ہو، مبتدیوں کو بھی یاد نہ ہو، شاید کسی کو یاد ہو۔ اور اس پرندے نے کہا کہ مجھے 100 نام یاد ہے، اللہ کے 900 نام اور ہیں، میں چاہتا ہوں 1000 نام کا میں حافظ بن جاؤں، 1000 نام کا میں حافظ بن جاؤں۔ اور آ جاؤ ہم نے دیکھ لیا۔ اور پھر کہا تو نے میرے نبی سے محبت کا اظہار کیا ہے، اور بھی صلہ دیتے ہیں، صرف یہ نہیں ہے۔ اور میں جاؤں اللہ کے نام کی مالا کو جپو، لیکن ماحول میں بقیہ دے دیتا ہوں، باغوں کے اندر تم زندگی گزارو، پھل اور پھولوں کے اندر زندگی ہے، تو بلبل کہاں مل جائے گی؟ اور قدر نبی اور شہد کی مکھی مار نے کہا کہ وہ منہ میں لے کے پانی آئی، اللہ نے اس کو شہد میں تبدیل کر دیا۔ یہ گرگٹ جو دور بیٹھا پھونکے مار رہا تھا، اس کی نسل کو منقطع کیا۔ حضور نے فرمایا کہ جو ایک ضرب میں گرگٹ کو مارے گا 100 نیکیاں ملیں گی، جو 2 ضربوں میں مارے گا تو 50، جو اس سے کم میں مارے گا تیسری میں تو اس سے بھی زیادہ ثواب۔ تو ایک گرگٹ نے یہ مخالفت کی تھی، نبی نے اللہ نے پوری نسل کو سزا دی۔ ایک بلبل نے منہ میں پانی لیا تھا، قیامت تک جتنے ہوں گے سب کو یہ اللہ نے پاکیزہ ماحول عطا کر دیا اور اپنے نام کی حمد و ثنا کی توفیق عطا کر دیا۔ تو نبی کی مخالفت نہیں کرنی چاہیے بلکہ اس کی حمایت ہی کرنی چاہیے۔ وہ جو فرمایا آواز آئی جیسے آپ کی طرف جا رہے ہیں، بس آخری بات سب پورا ہو گیا۔ قلنا یا نار کونی بردا وسلام علی ابراہیم، آگ ٹھنڈی ہو جا اور سلامتی والی ہو جا۔ جلالالدین سیوطی فرماتے ہیں قرآن منصور کے اندر جیسے رب نے فرمایا نا ٹھنڈی ہو جا، دنیا میں جہاں جہاں آگ چل رہی تھی ان کے اندر جلانے کی قوت چھین لی گئی۔ روشن تو تھی لیکن جلا سکتی نہیں تھی، وہ ساری ایک دم ان کی حرارت ختم ہو گئی، روشنی باقی رہی۔ بس سلام جب فرمایا ٹھنڈی ہو گئی، اور زیادہ ٹھنڈک بھی انسان کے لیے گزر، اور ٹھنڈک سے انسان مر جاتے ہیں۔ اور جتنا نہیں ہوں گے رائیوں میں جاؤ تو فرمایا ٹھنڈی بھی ہو تو سلامن سلامتی والی بھی ہو جا۔ اور فرمایا ٹھنڈی دنیا کی آگے ٹھنڈی ہو گئی، اور جب فرمایا لا ابراہیم، ابراہیم پر ہی سلامتی والی ٹھنڈی والی ہو جا، باقی ساری روشن اور حرارت بھی دوبارہ چلی گئی۔ جہاں ابراہیم علیہ السلام تھے وہیں ٹھنڈک بھی تھی، سلامتی بھی تھی، رحمتیں بھی تھی، برکات بھی تھی۔ نرگس کے پھول ہو گئے، پانی کا چشمہ جاری ہو گیا، فرشتہ ایک ریشم کی قمیض لے کے آیا، خلیل اللہ کو پہنا دی گئی۔ آپ کا ہم شکل ایک فرشتہ آپ کے ساتھ تخت، آپ جنت سے قرین آ گئے، بچھا دیے گئے، اور فرشتہ وہ جو پنکھا بڑا سا تھا اس سے ہوا دے رہا ہے، اس سے
آوازیں ابھی بڑی باتیں ہیں، وقت بھی ایک اتنا ہوتا نہیں، اور آپ بھی ماشاءاللہ بڑے جذبے والے ہیں، بڑی جلدی آ جاتے ہیں، تو اس لیے وقت بھی جلدی ختم ہو جاتا ہے۔ تو دعا ہے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں جو سے جلدی اللہ تعالیٰ قبول و منظور فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان صالحین اور نبیوں کی زندگیاں اس کو پڑھنے سننے سنانے کی توفیق عطا فرمائے کہ اس کو سن کے دل کے اندر جذبہ عشق الہی پیدا ہو جاتا ہے، خدا کی محبت اور معرفت نصیب ہوتی ہے۔ دعا ہے اللہ تعالیٰ کل قیامت کے دن ان صالحین کے ساتھ ہمارا حشر فرمائے اور اپنے نیک بندوں کا انعام عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔